جی دوستوں، بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پہ الاسکا میں جو سمٹ ہوئی ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان، اس پہ ساری توجہ مرکوز تھی دنیا کی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے کچھ نکلا نہیں، ناکام ہو گئی سمٹ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو چاہتے تھے کہ فوری طور پہ سیز فائر ہو جائے، وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ پوٹن کو بڑی کامیابی ہوئی، کیونکہ ایک تو سینکشنز ڈیلے ہو گئیں، جو لگنی سیکنڈری سینکشنز وہ نہیں لگیں۔ پھر پریزیڈنٹ پوٹن کو ایک پیرایا جو ان کا ایک اسٹیٹس تھا، اس سے وہ باہر نکل آئے۔ تو ان کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہوئی، اور انہوں نے پھر لگتا یہ ہے بقول کچھ اینالسٹ کے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنونس کر لیا ہے کہ جو اس وقت روس نے قبضہ کر رکھا ہے یوکرین کی ٹیریٹری، خاص طور پہ ڈنباس کا جو ریجن ہے، لوہینسک ہے، دنسک ہے، یہ جو علاقے ہیں یہ پھر یہ روس کے پاس ہی رہیں۔ تو یہ اور لوگوں کا یہ بھی تجزیہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ناکام ہو گئے ہیں، ان کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں پریزیڈنٹ پوٹن سے، لیکن پریزیڈنٹ پوٹن ایک بڑے شاطر سیاست دان ہیں، تو انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن ٹرمپ کو کوئی روم نہیں دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجزیہ آف دا مارک ہے کچھ، کیونکہ یہ ایک پروسیس شروع ہوا ہے، پہلی ملاقات ہوئی ہے یوکرین، جنگ تو بڑے عرصے سے جاری ہے، لیکن یہ ضرور ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ شاید فریم ورک کوئی ایسا جس پہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے اس وقت۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن تو دیکھیے نا، رشیا ایک واحد ملک ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، پریزیڈنٹ پوٹن میں بات ہو جانی ہے۔ یہاں پہ کوئی صدر ٹرمپ تو یوکرین کے پریزیڈنٹ نہیں ہیں، پھر دوسری طرف یورپین جو لیڈرز ہیں وہ بھی یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہاں پہ بڑے پلیئرز ہیں، ایکٹرز بہت ہیں، اس لیے وہاں پہ کنسنسس پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب صدر زیلنسکی کل پیر کے روز جائیں گے، وہاں پہ ملاقات ان کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں، دیکھتے ہیں اس سے کیا نکلتا ہے، اس سے کوئی صحیح اندازہ ہوگا کہ جو پریزیڈنٹ پوٹن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان جو کچھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کیا وہ اس پہ پاسبل ہے آگے بڑھنا، کیا جو انیشل رسپانس کیا آتا ہے پریزیڈنٹ زیلنسکی کا۔ تو یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن میں اس کو ناکامی نہیں کہتا کہ ناکام ہو گئی، میں توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ پہلی ملاقات ہی میں سیز فائر ہو جائے گی۔ آفٹر آل بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں، اتنے آسان نہیں ہیں ان کو ایک ہی ملاقات میں سیٹل کرنا، اور جس طرح میں نے پہلے کہا، چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ براہ راست تو انوالو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نیٹو کے ممبر ہیں، نیٹو ہیلپ کر رہا ہے، لیکن فیصلہ تو بنیادی طور پہ جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا صحیح کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے فیصلہ تو زیلنسکی صاحب نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ ٹرمپ کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو پوری طور پہ ایلینیٹ وہ بھی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا، کیونکہ ویسٹرن دنیا میں اگر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ پوٹن کہ اگر کوئی آپ جسے کہہ لیں کہ جن سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، کہ ان کی بات سن لیتا ہے، تو وہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پوری طرح ایلینیٹ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انفلوئنس تھوڑا بہت آپ کہہ لیجیے پوٹن کا تھوڑا سا ٹرمپ پہ، تو دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اور کہیں نہ کہیں میرا خیال بات بن جائے گی، اور سیز فائر تو ہو ہی جائے گا۔ اب آگے پھر پیس کن بنیادوں پہ ہوتا ہے، دیٹ یو ول سی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید سیز فائر جلد ہی ہو جائے۔ دوسری جانب یہ بھی خبر ہے کہ جی جو ٹریڈ ٹاکس ہونی تھیں بھارت اور امریکہ کے درمیان 25 اگست کو نیو دہلی میں، وہ اب پوسٹ پون ہو گئی ہیں۔ امریکہ جو ڈیلیگیشن ہے اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ بھی ہمیں بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ بہت انحصار تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے، کیا کوئی سیز فائر ایگریمنٹ امیجیٹلی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو 25% پینلٹی لگنی ہے، 25% تو لگ گیا ٹیرف، لیکن اس کے بعد جو بھارت روس سے تیل وغیرہ لے رہا ہے، اس کی جو 25% اس پہ پینلٹی لگنی ہے، وہ 27 اگست کو افیکٹو ہوگی۔ تو بھارت اب اس کو جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ 27 اگست کو یہ افیکٹو ہو کر 50% تک ٹیرف چلا جائے گا بھارت کی جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ۔ تو بھارت کے لیے ایک مشکل تو ہے، اور کافی سخت مشکل میں ہے بھارت، لیکن یہ اگر ہو جاتا تو شاید، لیکن اب یہ ڈیلے ہو گیا، کب ہوتا ہے، شاید امریکہ نے لنک کر دیا ہے کہ روس کے ساتھ جو ان کی انگیجمنٹ ہے، یوکرین میں سیز فائر ہوتی ہے نہیں ہو پاتی، اس کے ساتھ کسی حد تک لنک ہو گیا ہے۔
تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ بھارت کا تو دیکھیے انٹرسٹ یہی ہے نا کہ روس اور امریکہ کے درمیان معاملات ہیں وہ ذرا جلد طے ہو جائیں، کیونکہ ان کے معاملات طے ہو جانے سے بھارت کو اسپیس زیادہ مل جاتی ہے، جو پینلٹی لگنی ہے شاید وہ بھی نہ لگے۔ لیکن دوسری جانب بھارت کا یہ انٹرسٹ ہے کہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں ایک ٹینشن رہے، پرابلمز رہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کوڈ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ کو ایک ایسا ملک چاہیے جو کہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے، تو بھارت اسی وجہ سے اس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ کی جو ہے پچھلے کئی سالوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اف ہی گیٹس اے لانگ ویل، اور وہ ان کو اپنا چائنا کو اپنا لانگ ٹرم حریف نہیں سمجھتے، تو پھر آبویسلی اسی حساب سے بھارت کی جو امپورٹنس ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس، وہ یو ایس کے لیے کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے جو ایشوز ہیں، ریلیشنز ہیں، یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں، اور پاکستان بھی آبویسلی اس وقت کوشش اس کی یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کچھ سبسٹینس پیدا کیا جائے، اور جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں کم از کم ان کے ہوتے ہوئے کچھ مزید ریلیشن شپ کو انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کی جانب لایا جائے۔ کاؤنٹر ٹیررزم، انٹیلیجنس، وہ تو ایریاز اپنے ہی ہیں، لیکن ان ایریا سے ہی فوکس کیا جائے تاکہ پاکستان کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کو تھوڑا تیز کیا جائے۔ تو اب انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اس خطے میں بھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اور جہاں تک پاکستان اور بھارت کا تعلق ہے، اوبیسلی ٹینشن بڑی ہے، اور پاکستان میں اینالسٹ کا خیال یہی ہے کہ ایک اور مارکا تو ہونا ہے، اور یہ کب ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن بھارت کے جو عزائم ہیں وہ تو یہی لگتے ہیں کہ وہ کچھ گڑبڑ کرے گا، ایک اور فالس فلیگ آپریشن، فالس فلیگ کوئی ایونٹ ہو جائے گا پہلگام کی طرح، جس کے بارے میں ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیے گئے۔ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ 2-3 ہم نے بندوں کو مار دیا ہے، اور وہ ساری ایک ایسی کہانی ہے جس میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور جس کے نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اب اس طرح تو نہیں بات بنتی نا، یہ سیریس معاملات ہیں۔ اب بھارت کس طرح کیسے اور کب، جو کہ بی جے پی کی اور پرائم منسٹر مودی کی پوزیشن کافی خراب ہوئی ہے اس سے، اور یہ بھی ہے کہ جی آر ایس ایس کے جو موہن بھگوت صاحب ہیں چیف، ان کا کہنا یہی ہے کہ 75 ایئرس کے بعد جو ہے آپ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا اڈوانی کو ریٹائر کیا تھا، وہ جوشی صاحب تھے ان کو ریٹائر کیا، اب جو ہے مودی صاحب ہی 75 سال کے ہو جائیں گے آئی تھنک ستمبر کو، 17 ستمبر۔ تو کیا وہ ریٹائر ہوں گے، ان کو فورس کیا جائے گا کہ وہ ریٹائر ہوں گے؟ اٹ ریمینس ٹو بی سین۔